اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہو جائے، آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائے، تو آج اتوار والے دن ایک وظیفہ چلتے پھرتے کر لینا۔ انشاءاللہ گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں نہیں، 30 سیکنڈ کا وقت نکال لینا۔ صرف 30 سیکنڈ کے اندر میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ کے حکم سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ سارے قرض بھی ادا ہو جائیں گے، آپ لوگوں میں پیسے بانٹتے پھریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں تو صرف 30 سیکنڈ آپ نے نکال لینے ہیں، یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ زندگی بھر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہو، بالکل مایوس مت ہونا۔ اتوار والے دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں تو قرضوں کو فوری ادا کرنے کے لیے آپ لوگ چلتے پھرتے کسی بھی وقت اتوار والے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، کہو گے کہ واقعی آپ نے کوئی مجرب وظیفہ بتایا تھا۔ صرف ایک اتوار کو پڑھ لو۔ اگر آپ لوگ پریشانیوں میں، تنگ دستی میں ہو، غربت میں ہو، فاقوں میں ہو، مفلسی میں ہو، گھر میں آپ کے لڑائی جھگڑے ہیں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، زندگی آپ کی گزر گئی، لیکن آپ نے پیسوں کا منہ کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا۔ آپ کے پاس معمولی سے پیسے آتے ہیں، وہ آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے۔ سب مسائل کی جڑ جو ہے وہ پیسہ ہے۔ سارے مسائل جو آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں ہے، وہ پیسوں کو نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو، تو ہماری زندگی، مجھے معاف کیجیے گا کہ آج کل کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسے چاہیے ہوں گے۔ تو آج کا وظیفہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، آج اس عمل کو آپ کو اتوار والے دن پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں ہوں، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو ایک مرتبہ مکمل دیکھ لینا، کیونکہ ویڈیو آپ مکمل دیکھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں وظیفے کو، تو وظیفہ پڑھو گے کیسے؟ آپ کی اپنی مرضی ہے، کاٹتے جاؤ گے، ویڈیو سکپ کر کے دیکھو گے تو پھر آپ کو وظیفے کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ باتیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اپنی مرضی سے اگر کرو گے تو پھر جتنے مرضی وظیفے کرتے رہو، پھر فائدہ نہیں ہوگا، پھر مجھے کہنا نہیں ہے کہ وظائف اثر نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ پاک کلام پڑھو گے، قرآنی آیات پڑھو گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ میں نے کئی لوگوں کو، سمجھ لیں، میں نے ہزاروں لوگوں کو وظائف بتائے ہیں، اور کئی لوگ میرے پاس آ کر وظائف بتاتے ہیں اور مجھے خوشخبریاں سناتے ہیں، میسج میں بتاتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام بن گیا، ہماری فلاں جو حاجت تھی وہ پوری ہو گئی، ہماری مرادیں پوری ہو گئی، ہمارا جو قرض تھا وہ اتر گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں ذاتی مکان مل گیا۔ کئی لوگوں کو فوری طور پر اثر ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کی ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسے ان کے مسائل ہوتے ہیں، ایسی آزمائشیں ان پر آتی ہیں کہ ان کو لگاتار وظائف کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کر اثر کرتا ہے۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ ایک دفعہ ہی وظیفہ پڑھا، فوراً اثر ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو کچھ مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ جیسے جیسے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ میری حاجات کو پورا کر رہے ہیں، میری مشکلات کو آسان کر رہے ہیں۔ آج کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے اتوار والے دن کا، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا یا پڑھنے والی میری بہنیں، میں نے جس کسی کو بتایا ہے ان میں سے 90% لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ اتوار والے دن کا آج کا وہ خاص وظیفہ، یہ سمجھ لیں آج آپ کو اپنے سینے کا راز اپنے دکھی بہن بھائیوں کو بتانے لگا ہوں۔ میں خود بھی یہ وظیفہ کرتا ہوں۔ اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ پاک نے چاہا تو جو مراد ہوگی، جو حاجت ہوگی، جو پریشانی ہوگی، فوری طور پر وہ حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوں گی، آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، بیماریاں ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ تو اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو اتوار والے دن آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگ چاہے پوری دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، کسی بھی ملک میں ہو، آپ اتوار والے دن، جب آپ کے ملک میں اتوار کا دن ہو تو آپ لوگ
چاہو کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو پھر پڑھ لو، فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کے وقت، کسی بھی وقت پڑھ لو۔ نماز کے وقت آپ بھول جاتے ہو، اگر بھول جاؤ تو آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہو۔ دکان میں ہو تو دکان میں پڑھ لو، آفس میں ہو تو آفس میں پڑھ لو۔ ویسے تو جاب پہ چھٹی ہوتی ہے، سکول میں، یونیورسٹیوں میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کہیں گئے ہوئے ہو تو وہاں پہ بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو میرے بہن بھائی بالکل ان پڑھ ہیں، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے، اتنا مختصر سا اتوار کا آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ کا بالکل بھی ٹائم نہیں لگے گا۔ 25 سے 30 سیکنڈ آپ نے نکال لینے ہیں، یہ عمل کر لینا ہے۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے، آپ خود کہو گے کہ کیا وظیفہ آپ نے بتایا ہے، راتوں رات ہماری زندگی بدل گئی۔ ہر اتوار کو آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ بھی اس عمل کو کر لیں گے نا تو پھر بھی اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ نے پاک صاف ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور ایک کام آپ نے اور کرنا ہے کہ سکون سے آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، کہ آپ نے ایک دم کام کرتے ہوئے جلد بازی میں یہ نہیں ہے کہ آپ جلدی وظیفہ کرو کہ آپ کو کوئی کام یاد آ جائے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ تو سب سے پہلے جو میں پڑھنے لگا ہوں، ایک مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے فوراً بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، یعنی ایک مرتبہ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، تو میرے ساتھ اگر ہو سکے تو ایک دفعہ پڑھ لیں یا اس کو سن لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو آتا ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بات کا خیال رکھا کریں، جو ترتیب آپ کو بتائی جاتی ہے آپ اس ترتیب کو فالو لازمی کیا کریں، اپنی طرف سے رد و بدل نہ کیا کریں، کیونکہ جیسے کوئی نمبروں والا تالا ہوتا ہے، اس کا ایک خاص نمبر ہوتا ہے، وہ ملائیں گے تو کھلے گا، ویسے آپ جیسے مرضی نمبر ملاتے رہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لیا اور ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی۔ اب آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے یہ آپ ذرا سمجھ لیں۔ اب آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 7 دفعہ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظائف کون سے ہیں؟ یا وہابو یا رزاقو، یہ 2 اللہ پاک کے بابرکت نام ہیں، مبارک نام ہیں، رزق کے لیے، ہر قسم کی پریشانی کے لیے۔ تو آپ نے یا وہابو یا رزاقو ان کو ملا کر پڑھنا ہے تو 1 مرتبہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یا وہابو یا رزاقو کو پڑھیں گے تو 2 دفعہ ہو جائے گا، اور تیسرے دفعہ آپ نے یا وہابو یا رزاقو پڑھیں گے تو 3 دفعہ ہو جائے گا۔ آپ نے صرف 7 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے، صرف 7 مرتبہ، تو آپ دیکھ لیں آپ کا کتنا ٹائم لگے گا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم، ان کو بھی صرف 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ اس وظیفے کو مکمل کر لیں گے نا، اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے وہ اللہ کے حکم سے قبول ہو جائے گی۔ یہ ایسا بابرکت وظیفہ ہے، آپ نے اگر ترتیب کو مد نظر رکھ لیا نا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور کامل یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، جو پہلے آپ نے درود شریف پڑھا ہے وہی بعد میں پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے آپ نے اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر پھیر لینے ہیں۔ میرے بھائی بھی، میری بہنیں دونوں یہ عمل کر سکتی ہیں۔ تو اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے دعا مانگیں۔
مانگ لیں. ایسے دعا آپ نے مانگنی ہے جیسے کوئی بیکاری مانگتا ہے. آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کہ بیکاری آپ کی جان ہی نہیں چھوڑتا جب تک آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے نہ دیں. تو آپ نے ایسے اللہ پاک سے مانگنا ہے. تو میں بھی ایک دفعہ دعا مانگتا ہوں, آپ ساتھ ساتھ آمین ضرور کہیے گا. اے میرے اللہ, ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے. میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے. میرے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. میرے اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے. میرے اللہ میری غریبی کو بدل دے. ہمیں قرضوں سے نجات دلا دے. ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. جو بے اولاد ہیں, جو اولاد نرینہ کو ترس رہی ہیں, اے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے. ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اپنی غیبی مدد عطا فرما. آپ کی جو بھی حاجت ہے, جو بھی مشکل ہے, آپ اس کو مانگ سکتے ہیں. اور ایک بات اور کہ ہم نے درود پاک کی محفل کا جو آغاز کیا ہے, عصر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد دعا کی جاتی ہے. اگر اس دعا میں آپ لوگ اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں, کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور اپنا مقصد لکھ دیں. اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں.